اور دیکھو بات سنو، یہ آپس کی اجتماعیت ہو نہیں سکتی جب تک مسلمان کی غلطی کی اچھی تعویل نہ کرے۔ حضرت کا بیان ہے، فرماتے تھے آپس میں مسلمانوں کا اجتماع ممکن نہیں ہے جب تک مسلمان کے گناہ کی تعویل نہ کی جائے۔ غور سے سننا بات، تعویل کرنا یہ ہے کہ تم مسلمان کے گناہ کی ایسی تعویل کرو کہ جس سے اس کا گناہ ثابت نہ ہو، اس کا گناہ ثابت نہ ہو۔ اس زمانے مسلمان کے گناہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسلمان کے گناہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوشش کرو کہ مسلمان کا گناہ ثابت ہو جائے۔ عجیب بات ہے، مسلمان کے گناہ کو ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، ان کا گناہ ثابت ہو جائے کسی طرح۔ ایک مسلمان کو گناہ گار ثابت کرنے کی کوشش یہ ایسا ہے جیسے کسی مسلمان کو دھکا دے کر زبردستی کوشش کر کے کسی گڑھے میں گرانا، یہ ایسا ہے خدا کی قسم۔ کسی مسلمان کے گناہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اس کو گڑھے میں گرانے کی کوشش کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی مسلمان کے گناہ کو ثابت کرنا، اس کو گڑھے میں گرانے کی کوشش کرنا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ بات سنو کہ گڑھے میں گر جانے سے تو اس کو جسمانی تکلیف ہوگی، یہ تکلیف اس کے ذات تک محدود ہے، لیکن کسی مسلمان کے گناہ کو ثابت کرنا، اس کو مسلمانوں کے درمیان رسوا کرنا ہے، مسلمانوں کے درمیان اس کو رسوا کرنا ہے۔ یہ تو گڑھے میں گر جانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ مسلمان کے گناہ کو ثابت نہ ہونے دو، آپس کی اجتماعیت اس میں ہے، آپس کی اجتماعیت اس میں ہے کہ مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہونے دو۔ مسلمان کے گناہ کو ایسا چھپاؤ جیسا اپنی اولاد کے عیب کو چھپاتے ہو، اپنی اولاد کے عیب کو۔ اس کے لیے تعویل کا حکم ہے، تحقیق کا نہیں۔ تحقیق کرنا تو حرام ہے۔ سنو، مسلمان کی ضرورت کی تحقیق کرنا ثواب ہے، مسلمان کی ضرورت کی تحقیق کرنا ثواب ہے، اور مسلمان کے گناہ کی تحقیق کرنا حرام ہے۔ مسلمان کے گناہ کی تحقیق کرنا حرام ہے۔ سنو غور سے، کسی نے خبر دی کہ فلاں صاحب نے یوں کیا ہے، فلاں صاحب نے یوں کیا ہے، آپ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے میں تحقیق کروں گا فلاں صاحب سے۔ ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کوشش میں ہیں کہ گناہ ثابت ہو جائے۔ مسلمان کے عیب کی تحقیق مت کرو، مسلمان کے عیب کی تحقیق مت کرو، مسلمان کے عیب کی تحقیق مت کرو، بلکہ یہ کہو کہ نہیں مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ کو کتنا بھی یقینی طور پر کوئی بتائے کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، آپ کہیں کہ نہیں مسلمان ایسا نہیں کرتا، یہ اس کے بغیر آپس کی اجتماعیت ممکن نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے نا کہ جب خلفائے راشدین کے پاس کسی مسلمان کے بارے میں کوئی خبر آتی تھی تو وہ اس کے لیے اس کے گناہ کو ثابت نہ ہونے کے لیے کیا کیا کرتے تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 موقع ہیں جس میں زنا کرنے والے نے آ کر خود آپ کو خبر کی۔ معاذ مالک اسلمی نے 4 مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا، میں نے زنا کر لیا، میں نے زنا کر لیا، میں نے زنا کر لیا۔ ہر مرتبہ آپ نے ان سے رخ پھیر لیا، ایسے ہو گئے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ ایک نے آ کر کہا میں نے زنا کر لیا، فرمایا تم نہیں جانتے زنا کسے کہتے ہیں؟ کہا جی نہیں میں جانتا ہوں میں نے زنا کیا ہے۔ فرمایا نہیں تم نے پیار کیا ہوگا، تم زنا سمجھ رہے ہوگے، تم نے عورت کو اشارہ کیا ہوگا اسے زنا سمجھ، تم نے ہاتھ سے ہاتھ لگایا ہوگا اس کو زنا نہیں، جی میں نے زنا کیا ہے۔ اور آپ کوشش میں ہیں کہ زنا ثابت نہ ہو، یہ تھی بات۔ تو مسلمان کا گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتراف کرنے والے کا بھی گناہ ثابت نہیں ہونے دیتے تھے، نہیں جی ہاں، یہاں تو خبر کرنے والے کی بات کا یقین کر لیں اور وہاں اعتراف کرنے والے کی بات کا بھی آپ نے یقین نہیں کیا۔ جی ہاں، سوچو کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ اعتراف کرنے والے کی بات کا انکار کر رہے ہیں اور یہاں لوگ
جھوٹی خبر دینے والے کی بات کا یقین کر رہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے, ایک آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی ہوئی بات آگے بڑھا دے, سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے. اس سے آپس میں دوریاں, آپس میں دشمنیاں, آپس میں نفرتیں اس سے پیدا ہوتی ہیں. کیونکہ جب دیکھتا ہے نا منافقین خاص طور پر اور کفار کہ ان میں آپس میں اجتماعیت ہے اور یہ ایک رخ پر سب جمع ہیں, تو وہ ان کو اپنے بڑوں سے کاٹنے کے لیے, ان کے بڑوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کے لیے مستقل کام کرتے ہیں, مستقل کام کرتے ہیں. سنو توجہ سے بات, جاگ کر ہوشیاری سے چلو, ہوشیاری سے. ہمیشہ کا یہ دستور ہے دور نبوت سے کہ جب دیکھتے ہیں منافقین کہ ان میں اطاعت آ گئی, ان میں اطاعت آ گئی, ان میں اجتماعیت آ گئی, تو وہ اس اجتماعیت کو توڑنے کے لیے ان کے دلوں میں ان کے بڑوں کی طرف سے بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں. اس بدگمانی کے لیے جھوٹی خبریں لاتے ہیں. سنو غور سے بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا قبیلہ بنو مستلق کی طرف ان کے مال کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. بڑا مالدار قبیلہ تھا بنو مستلق. بنو مستلق مالدار قبیلہ تھا. ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اپنے صحابی کو بھیجا. اکیلے صحابی, ایک آدمی, وہ جا رہے تھے. قبیلے کو پتہ چل گیا کہ وہ ہم سے زکوٰۃ دینے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے عمدہ مال زکوٰۃ کا چھانٹ کر الگ کر دیا کہ ہم اس میں اچھا مال زکوٰۃ میں دیں گے. یہ زمانے میں جیسے لوگ اچھی نماز پڑھتے تھے نا, سنبھال کر عمدہ نماز جو اللہ کے یہاں قابل و قبول ہو, ایسے ہی زکوٰۃ بھی اچھی طرح دیتے تھے. اس زمانے میں نماز بھی تاوان, زکوٰۃ بھی تاوان. جی اور زکوٰۃ اور نماز, جی ہاں, جیسے نماز کو خوبصورت سے خوبصورت بنا کر, اچھے سے اچھا بنا کر پیش کریں, ایسے ہی زکوٰۃ بھی اچھی سے اچھی دیتے. انہوں نے سن لیا کہ آپ کا آدمی آ رہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے, عمدہ مال زکوٰۃ کا چھانٹ کر ادا کر لیا کہ یہ دیں گے زکوٰۃ میں. اور انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو آپ کا آدمی آ رہا ہے, یوں نہیں کہ وہ ہمارے گھر پہ پہنچے, ہمیں چاہیے کہ آپ کے آدمی کا بستی سے باہر نکل کر استقبال کیا جائے اور ان کا اکرام کیا جائے. بستی سے باہر نکل کر ہم ان کو اپنے گھر لے کر آئیں. چنانچہ وہ سب خبر سن کر بستی سے باہر آ گئے آپ کے صحابی کے استقبال میں, ان کے اکرام میں, کہ سب ان کا استقبال کریں گے باہر نکل کر. منافق نے دیکھا ارے یہ کیا ہو رہا, ان میں ایسی اجتماعیت اور ایسی اطاعت اور زکوٰۃ دینے کا ایسا شوق, اور ان میں اتنا اعتماد کہ ایک آدمی اکیلا پورے قبیلے کی زکوٰۃ لے لے گا اور امانت داری سے جا کر پہنچا دے گا, کہ ایسے ان میں آپس میں توڑ کیا جائے. جی ہاں, لوگ منافقین کی حرکتوں سے اور منافقین کی تدبیروں سے ناواقف ہو کر رہتے ہیں. حالانکہ مومن کو چاہیے ہمیشہ چوکنا رہے, مومن کو چاہیے کہ چوکنا رہے. جی ہاں, مومن کو چاہیے کہ چوکنا رہے, کیونکہ مومن وہ ہے لا یخدع ولا یخدع, نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے. جی ہاں, سیدھی بات ہے, چوکنا رہو. کیا رہو؟ چوکنا رہو. یہ صحابی جا رہے تھے, راستے میں ایک منافق ملا. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ صحابی نے کہا کہ میں قبیلہ بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس منافق نے کہا ارے تمہیں حالات کی بھی خبر ہے, کیا حالات ہیں؟ ارے سنو تو صحیح, حالات معلوم ہے کیا حالات ہیں؟ تمہیں حالات کی خبر ہے کہ کیا حالات ہیں؟ مجھے تو کچھ خبر نہیں کیا حالات, کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں سچی بتلا رہا ہوں اور میں وہیں سے آ رہا ہوں ان کے قبیلے سے, اور حالات اس وقت کے یہ ہیں کہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر کھڑا ہوا ہے. اور پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے کہ ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے, اور یہ جو آ رہا ہے زکوٰۃ دینے
اس کو ہم قتل کر دیں گے تاکہ آئندہ کوئی زکات دینے نہ آئے. دیکھیے ادھر تو استقبال ہو رہا, وہ لوگ تو اکرام میں محبت میں باہر کھڑے ہیں. جی ہاں, اور یہاں منافق نے یہ خبر کان میں ڈال دی کہ بڑے بھولے معلوم ہوتے ہو, تمہیں حالات کی خبر نہیں ہے. جی ہاں, وہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ تمہارا قتل کی کوشش ہو رہی ہے اور زکات سے وہ لوگ انکار کر رہے ہیں. یہ خبر منافق نے اڑا دی. یہ صحابی آدھے راستے سے واپس ہو. صحیح بات ہے, جب ان کو ڈرا دیا منافق نے اور یہ کہہ دیا کہ میں وہاں مت جانا, وہاں تمہیں قتل کر دیں گے لوگ, تو گئے واپس, جا کے سارا واقعہ جو سنی تھی خبر وہ آپ کو پہنچا دی. یا رسول اللہ, آپ نے مجھے بھیجا تھا زکات وصول کرنے کے لیے, مگر وہ قبیلہ میرے قتل کے لیے باہر نکل آیا اور زکات دینے سے انکار کر رہا. آپ نے مشورہ کیا کہ بھائی آؤ مشورہ کریں, کیا کرنا ہے, کیا کریں, مشورہ کرو کیا کرنا ہے. مشورے میں یہ طے ہوا کہ رات کا انتظار کیا جائے اور رات کو ایک صحابہ کی ایک جماعت بھیجی جائے جو پورے قبیلے کو قتل کر دیں. حملہ کرنا رات کو اچانک, وہ پورے قبیلے کو قتل کر دیں. کیوں؟ ایک تو اس لیے قتل کر دیں کہ وہ زکات سے انکار کر رہے ہیں, زکات نہیں دیں گے, اور دوسرے ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے تھے, لہذا سب کو قتل کر دیا جائے. اس پر آپس میں اتفاق ہو گیا, یہ فیصلہ ہو گیا. قدم اٹھاؤ ان کے خلاف. ایک خبر پر سنو, وہ تو وحی کا سلسلہ جاری تھا, آسمان سے وحی آ گئی کہ یہ منافق نے خبر اڑائی ہے اور یہ خبر جھوٹی ہے. جی ہاں, آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی خبر آئے, منافق خبر لائے تو آپ تحقیق کریں. منافق خبر لائے تو آپ تحقیق کریں. قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اسی قصے پر. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تمہیں چاہیے کہ اس کی تحقیق کر لینا. ایسا نہ ہو کہ تم کسی منافق کی خبر پر, کسی منافق کی لائی ہوئی خبر پر کوئی قدم اٹھا لو تو تمہارے لیے سوائے حسرت کے اور ملامت کے اور کچھ بھی نہ ہو. تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان کے فعل کی تعویل کرو, تحقیق نہیں. ہاں, منافق کی خبر کی تحقیق کرو, منافق خبر ڈالے تو تحقیق کرو تاکہ منافق کا جھوٹ کھل جاوے. اور مومن کسی مومن کے بارے میں کوئی بات کہے کہ نہیں, کون نہیں, مومن ایسا نہیں کر سکتا, مومن ایسا نہیں کر سکتا, مومن ایسا نہیں کر سکتا. مسلمان کے فعل کی تعویل کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں چور لایا گیا. کیا کیا بھائی؟ کہ جی میں نے چوری کی ہے. کیا چرایا؟ کہ جی میں نے اونٹ چرایا. حضرت نے فرمایا نہیں, تم غلط کہہ رہے ہو, تم نے چرایا نہیں ہے, تم نے چرایا نہیں ہے. وہ تو سارے اونٹ کیونکہ ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں, تم اپنا سمجھ کے کھول رہے تھے, دوسرے کا نکلا, جس کا تھا اس نے تمہیں چور بنا دیا. دیکھو کیسی اچھی تعویل ہے. اسے کہتے ہیں تعویل کرنا, اسے کہتے ہیں تعویل. مسلمان کے فعل کی تعویل. ایسی بات کہو جس سے مسلمان کا جرم ثابت نہ ہو. کسی اچھی بات کہی, سارے اونٹ ایک شکل کے ہوتے ہیں, تم اونٹ کھول رہے ہوں گے اپنا سمجھ کر, وہ نکلا کسی اور کا. اس نے کہا جی میرا اونٹ چرا رہا ہے. اس نے کہا نہیں جی میں نے تو دوسرے کا سمجھ کے کھولا تھا. ہاں, تو بھی ایسے تھے. سب بات کہہ دی. میں جلاد کو بلاؤ. جلاد آ گیا. تیل گرم کرو. تیل گرم ہو گیا وہاں کا خون روکنے کے لیے. جب سارا انتظام ہو گیا حضرت علی اٹھ کر چلے گئے. فرمایا میرے آنے سے کچھ مت کرنا. چلے گئے اور بہت دیر کے بعد آئے. آ کر پوچھا چور سے, بھائی کیسے آنا ہوا, آپ نے چوری کیا؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے چوری نہیں, چوری میں نے نہیں کی. میں جاؤ چھٹی تمہاری. جلاد سے کہا جاؤ چھٹی کرو. لوگوں نے نہیں کیا کیا آپ نے, یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک آدمی نے اعتراف کر لیا, آپ نے جلاد کو بلا لیا اور اسے انکار کر کے آپ نے چھوڑ دیا. حضرت نے فرمایا ہاں میں نے اس کو پکڑا تھا اس کے اعتراف کرنے پر اور چھوڑ دیا اس کے انکار کرنے پر. وہ کہہ رہا میں نے چوری نہیں کی, چھوڑ دیا میں نے اس کو.
کہ مومن کیا کر رہا؟ انکار کر رہا. سنو تو صحیح، مومن انکار کر رہا کہ جی میں نے ایسے نہیں کیا، میں نے چھوڑ دیا اس کو. یہ نہیں کہ وہ اس کے انکار کرنے کا کو قبول نہ کرتے کہ نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ معذور کے عذر کو قبول کرو. ایک صحابی نے ایک مشرک کا پیچھا کیا تلوار لے کر، وہ ظاہر بات ہے کہ صحابی روایت میں ہے، صحابی نے یہاں تک عرض کیا کہ اے رسول اللہ، ایک کافر نے مجھ پر حملہ کیا، مجھ پر حملہ کرے، میرا ہاتھ کاٹ دے، مونڈے سے میرا ہاتھ کاٹ دے، پھر تلوار میرے ہاتھ میں آ جائے اور میں اپنے دوسرے ہاتھ سے اس پر وار کروں، اور جب اس کے تلوار سر پر آ جائے اور وہ اس کے لیے کوئی راستہ نہ ہو بچنے کا، اور وہ پڑھ لے فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو کیا میں اسے قتل کروں؟ فرمایا نہیں، اسے قتل نہیں کر سکتے، اس کا تلوار حرام ہو گئی اس پر. اب کیا رسول اللہ اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا؟ جی ہاں. فرمایا کہ ہاں، اس نے جو تمہارا ہاتھ کاٹا ہے وہ اس نے کاٹا ہے کفر کی حالت میں، اور تم جو اس کو قتل کر رہے ہو، تم اسے قتل کر رہے ہو اس کی ایمان کی حالت میں.